بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کچھ ایسی چند نشانیوں کے بارے میں جو کووڈ-19 کا اشارہ ہو سکتی ہیں۔ تو نوول کرونا وائرس سے ہونے والی بیماری کووڈ-19 کی علامات متعدد سے شدید ہو سکتی ہیں۔ سب سے عام علامات میں بخار، خشک کھانسی یا سانس لینے میں مشکلات شامل ہیں، مگر ایسی دیگر نشانیاں بھی ہوتی ہیں جن کے نظر آنے پر ٹیسٹ کروانے یا ڈاکٹر سے رجوع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وبائی مرض کے شکار ہر فرد میں ضروری نہیں کہ علامات ایک جیسی ہوں، اور علامات کی ترتیب بھی مختلف ہو سکتی ہے۔ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جن میں علامات ظاہر نہیں بھی ہوتی، مگر پھر بھی وہ وائرس کو آگے دوسرے افراد تک پھیلاتے ہیں۔ دوستو، جو علامات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو وہ ہر ایک علامت کی سیم تو نہیں، مگر ان کو ماہرین کی جانب سے سب سے زیادہ عام اور ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اس بیماری کے شکار افراد میں یہ علامات وائرس کا شکار ہونے کے 2 سے 14 دن کے بعد نمودار ہو سکتی ہیں، یعنی اس وائرس کا پیریڈ ہے جو وہ 2 سے 14 دن یعنی 1 سے 2 ہفتے تک ہے۔ بخار اور ٹھنڈ لگنا کرونا وائرس کی علامات پر ہونے والا ایک حالیہ تحقیق کے مطابق عام طور پر کووڈ کی سب سے پہلی نشانی بخار کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ بخار کی شدت بہت کم یا بہت زیادہ بھی ہو سکتی ہے، تاہم 130 ڈگری سیلسیس سے زیادہ کا بخار بالغ افراد میں سنگین بیماری کی نشانی ہو سکتا ہے۔ اس طرح ٹھنڈ کا احساس بھی ہو سکتا ہے، اور وہ بھی کسی وجہ کے بغیر، یہاں تک کہ عام درجہ حرارت میں بھی جسم کانپنے لگتا ہے۔ اس طرح کا احساس بخار کے ساتھ عام ہوتا ہے یا اس کے بعد بخار ہو جاتا ہے، مگر ضروری نہیں کہ ہر ایک کو ان دنوں بیک وقت ایک ہی طرح کا سامنا ہو۔ بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں جنہیں صرف کھانسی کا مسئلہ ہوتا ہے اور انہیں بخار کی علامت ظاہر نہیں ہوتی۔ کھانسی کووڈ-19 نظام تنفس کی بیماری ہے، تو کھانسی کی ایک عام علامت ہے، اور یہ بیماری کی ابتدا میں ہی نمودار ہو سکتی ہے۔ خشک اور مسلسل جاری رہنے والی کھانسی خطرے کی گھنٹی ہو سکتی ہے کہ آپ کو کووڈ-19 کے شکار ہو گئے ہیں۔ سانس لینے میں مشکل ویسے تو کھانسی کے نتیجے میں سانس لینے میں مشکل ہو سکتی ہے، مگر کووڈ-19 کے نتیجے میں اکثر اوقات نمونیا بھی ہو جاتا ہے۔ نمونیا کے باعث پھیپھڑوں میں پانی بھرنے لگتا ہے، جس سے اس کی آکسیجن کو بھرنے کی صلاحیت محدود ہو جاتی ہے، اور سانس لینے سے ہمارے پھیپھڑوں میں پوری طرح سے آکسیجن داخل نہیں ہو سکتی، جو ہمیں سانس لینے میں مشکل، کھانسی اور دیگر علامات کا باعث بنتا ہے۔ کووڈ-19 کی معمولی یا سنگین شدت والے مریضوں کو اگر ان علامات کا سامنا ہو تو انہیں ہسپتال میں علاج کی ضرورت ہو سکتی ہے، کیونکہ آکسیجن یا وینٹی لیٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تھکاوٹ یا مسل میں تکلیف کئی بار کسی وائرل بیماری کی واحد نشانی بیمار ہونے کا احساس ہوتا ہے، یا ڈاکٹروں کی زبان میں مسلسل طاری رہنے والی تھکاوٹ جو اچھی نیند کے باعث بھی ختم نہیں ہوتی۔ سنگین کیسز میں کووڈ-19 کے شکار افراد کے لیے چل کر باتھ روم جانا یا پانی پینے کے کچن تک جانا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ کچھ افراد کی جانب سے مسل میں تکلیف یا جسم میں درد کو رپورٹ کیا جاتا ہے جس کی کوئی بھی وجہ نظر نہیں آتی۔ تھکاوٹ اور تکلیف جیسی علامات کو کووڈ-19 کی طویل المیعاد علامات کا سامنا کرنے والے افراد بھی عام ہیں، جو صحت یابی کے کئی ہفتوں یا مہینوں بعد نظر آتی ہیں۔ سر درد کووڈ-19 کی سب سے عام دماغی علامت ہے۔ دیگر دماغی علامات جو زیادہ عام نہیں، مسلز کی کمزوری، ہاتھوں اور پاؤں میں سنسناہٹ یا سوئیاں چبھنے کا احساس ہونا، سر چکرانا، الجھن اور ہذیانی وغیرہ شامل ہیں۔ سونگھنے یا چکھنے کی حصے مرہومی سونگھنے یا چکھنے کی حصے مرہومی کو عموماً اوپری نظام تنفس کی بیماری بشمول کرونا وائرس کے سابقہ اقسام کی ابتدائی علامات سے جوڑا جاتا ہے، کیونکہ یہ وائرس اس شامہ
کو نقصان پہنچاتا ہے، جسے ہم سونگھنے کی حس بھی کہتے ہیں۔ یہ علامات کووڈ-19 کے شکار افراد میں زیادہ عام نظر آتی ہیں، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ ویسے تو دیگر کسی بھی علامات کا سامنا نہ ہو، مگر سونگھنے یا چکھنے کی حس اچانک ختم ہو جائے، جو خطرے کی گھنٹی ہو سکتی ہے۔ اور ایک اور ممکنہ نشانی سونگھنے یا چکھنے کی حس میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے، یعنی ہر چیز جیسے عام غذائیں، مشروبات کی مہک، بدبو، خوشبو جیسی محسوس ہونا، کیونکہ ذائقے کی حس سونگھنے سے جڑی ہوتی ہے، پانی تک بدبودار محسوس ہو سکتا ہے۔ یہ نشانیاں ان افراد میں زیادہ عام ہیں جو کووڈ-19 سے صحت یاب ہو چکے ہوں اور سونگھنے کی حس ابھی واپس لوٹ رہی ہو۔ گلے کی سوجن یا ناک کا بند ہو جانا، ناک سے پانی بہنا کووڈ-19 کی زیادہ علامات نہیں، مگر پھر بھی اتنے کیسز میں ضرور سامنے آئے ہیں کہ جن کے باعث امریکہ کے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ یونٹ پروٹیکشن نے اپنی فہرست کا حصہ بنا لیا ہے۔ ناک بہنے والے 7% بالغ مریضوں نے ایک تحقیق میں اس علامات کو رپورٹ کیا، جبکہ گلے کی سوجن والے افراد کی شرح 35% ہو گئی۔ اکثر یہ تعین کرنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ علامات کووڈ-19 کا نتیجہ ہے یا کسی الرجی کا آغاز، مگر الرجیز مدافعتی نظام کا بیرونی ذرات کے خلاف شدید رد عمل کا نتیجہ ہوتی ہیں، جس سے بخار، مسل میں تکلیف یا ٹھنڈ لگنے سے جیسی علامات اور نشانیوں کا سامنا نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ کسی وائرل انفیکشن جیسے کووڈ-19 کی کلاسک نشانیاں ہیں۔ نظام ہاضمہ کی مثال: تحقیقی رپورٹ میں یہ دریافت کیا گیا ہے کہ کرونا وائرس کے 50% مریضوں کو نظام ہاضمہ کی کم از کم ایک علامت جیسے کھانے کی اشتہاات ختم ہونا، متلی، قے، ہیضہ اور پیٹ میں درد رہنا یا تکلیف کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ کووڈ-19 کی علامات ہونے پر ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا ہے کہ ہیضہ ہاضمے سے متعلق سب سے عام علامات ہے، جبکہ پیٹ میں تکلیف سب سے کم اور عام ہے۔ دوستو، کووڈ-19 اور فلو کے درمیان جو بنیادی فرق ہے وہ صرف اس وائرس کا ہے، کیونکہ ان دونوں میں بنیادی فرق کو ان کے پھیلاؤ کا ہے۔ کرونا وائرس فلو کے مقابلے میں زیادہ آسانی سے ایک دوسرے سے منتقل ہو سکتا ہے، جبکہ فلو ایک دوسرے کے ساتھ اتنی اچھی سے منتقل نہیں ہوتا جتنی اچھی سے کووڈ-19 متاثر کرتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی چند ایک کرونا وائرس کی نشانیاں۔ تو اگر آپ دوستوں میں سے بھی کسی کو ان نشانیوں کا مسئلہ ہے تو پلیز دوسروں سے وقفہ رکھ کے اپنے گھر میں ہی خود تک محفوظ رہیں اور دوسروں کو اس سے بچائیں، کیونکہ دوستو یہ ابھی تک ایک پینڈیمک ڈیزیز ہے۔ اس کا ابھی تک کوئی علاج دریافت نہیں ہوا۔ اس کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے فاصلے پر رہیں اور فیس ماسک کا استعمال لازمی کریں، کیونکہ پرہیز سے ہی اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی اسی طرح کی نئی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو دوستو، اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے اور اپنے دوستوں کو بھی اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو شیئر کرتے رہیے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔